آج پہلی ذیقعدہ اور اتوار کا دن ایک ساتھ، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، نہ کوئی مشکل عمل، نہ کوئی لمبی عبادت، بس یقین، اخلاص اور اللہ پر مکمل بھروسہ، اور پھر دیکھنا رزق کے ایسے راستے کھلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تنگی، پریشانی اور خالی جیب، سب کچھ بدل جائے گا۔ اگر دل میں ذرا سا بھی شک ہے تو ایک بار آزما کر دیکھ لے، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذیقعدہ کی پہلی تاریخ اور بابرکت اتوار کا دن آ چکا ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینے کی ابتدا ہے۔ وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، جس میں گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کو بڑھانے کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اگر سچے دل سے اپنے رب کو پکارے تو اس کی دعائیں رد نہیں ہوتیں، بلکہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور تقدیر بدلنے لگتی ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی قسمت کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ خواب جو آپ نے دل میں چھپا رکھے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی اپنی گاڑی ہو، میرا بھی ایک خوبصورت گھر ہو، میرا کاروبار چلے، میں بھی اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کر سکوں، میں بھی عزت اور سکون والی زندگی گزار سکوں، تو آج وہ دن ہے جب یہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آج پہلی ذیقعدہ کے اس بابرکت دن میں بس 1 منٹ کا یہ عمل آپ کی سالوں کی دعاؤں، ادھوری خواہشوں اور رکی ہوئی حاجات کو رب کے حکم سے مکمل کروا سکتا ہے۔ آپ کو خود محسوس ہوگا جیسے دعا مانگتے ہی قبول ہو گئی ہو، کیونکہ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتی۔ آج کے اس مصروف دور میں جہاں ہر انسان پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، میں آپ کے لیے ایک ایسا آزمودہ اور نایاب وظیفہ لایا ہوں جو بڑے سے بڑے مسئلے کو ختم کر سکتا ہے اور دل کی گہرائی سے مانگی گئی ہر دعا کو قبول کروا سکتا ہے۔ جس لمحے آپ مصلی پر بیٹھ کر نیت کریں گے، یقین کریں اٹھنے سے پہلے پہلے رب آپ کی جھولی بھرنے کا فیصلہ کر چکا ہوگا۔ ہم روز ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں، بڑے بڑے گھر اور کامیاب کاروبار ہوتے ہیں، اور وہ خرچ کرتے ہیں تو جیسے دولت ختم ہی نہیں ہوگی۔ یہ سب صرف رب کی عطا ہے، تو جب وہ رب دوسروں کو نواز سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں؟ آپ بھی اسی کے بندے ہیں۔ آج مانگ لو، دل کھول کر مانگ لو۔ ذیقعدہ کا یہ بابرکت مہینہ گواہ ہے۔ آج اپنی ہر خواہش، ہر ضرورت اور ہر خواب رب کے سامنے رکھ دو۔ وہ لوگ جن کا کام بنتے بنتے رہ جاتا ہے، ہر بار کامیابی قریب آ کر بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، یا وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، یا بات بنتے بنتے ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو آج مایوس مت ہونا۔ آج کا یہ وظیفہ ہر رکاوٹ اور ہر بندش کو جڑ سے ختم کر سکتا ہے۔ بس یقین رکھو، اللہ بڑا کریم ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ حساب دیکھتا ہے نہ حالات، بلکہ اتنا نوازتا ہے کہ اپنے بندے کو حیران کر دیتا ہے۔ ہمیں صرف مانگنا نہیں آتا، ورنہ اس کی رحمت ہر وقت برسنے کو تیار ہے۔ آج بھی وقت ہے، اگر آج نہ مانگا تو پھر کب مانگو گے؟ ذیقعدہ کا یہ پہلا دن خاص اہمیت رکھتا ہے، اور جو اس کی قدر کر لیتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج 1 منٹ نکال لو۔ اگر آپ اپنے رب کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتے تو پھر کامیابی کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آج کا دن بہت خاص ہے، چاہے آپ کتنے ہی مایوس کیوں نہ ہوں، کتنی ہی بار ناکام کیوں نہ ہوئے ہوں۔ اگر آپ تھک چکے ہیں تو آج پہلی ذیقعدہ کے اس مبارک اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر دیکھنا غیب سے مدد کیسے آتی ہے، بند دروازے کیسے کھلتے ہیں، اور ناممکن کیسے ممکن بن جاتا ہے، کیونکہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو پل بھر میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش، جاپان یا مسقط میں ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں ذیقعدہ کی پہلی تاریخ اور اتوار کا دن آ جائے تو اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ آج کا دن عام دن نہیں بلکہ حرمت والے مہینے کی ابتدا ہے، جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، چاہے آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں تو وہیں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو وہیں پڑھ لیں، کاروبار میں مصروف ہیں یا سفر میں چلتے پھرتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن خدا را آج کی اس خاص وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ ایسے لمحات بار بار نہیں آتے۔ اب وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے
آئیے اس خاص عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے نایاب وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے۔ اب عمل یہ ہے کہ آج پہلی ذی القعدہ کے اس بابرکت دن میں صبح سے لے کر رات تک کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے مختصر صلی اللہ علی محمد پڑھ لے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور بابرکت ہے۔ درود پاک کو دل سے، محبت سے اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور جب درود پاک کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیاں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ آئیے ایک بار برکت کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، چاہے آپ گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، دولت، عزت، سکون یا کوئی بھی حاجت ہو، اس کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ ہر شیطانی رکاوٹ کو ختم کر دیتے ہیں اور عمل میں خیر و برکت پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کریں اور دل ہی دل میں یہ محسوس کریں کہ آپ دنیا سے کٹ چکے ہیں، آپ صرف اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں، جیسے آپ روضہ رسول کے قریب ادب سے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ہر دعا براہ راست سنی جا رہی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو دعا کو قبولیت کے قریب لے جاتی ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتا ہے۔ یہ رب کعبہ کا وہ عظیم اسم مبارک ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، وہ راز جس میں کامیابی چھپی ہے، وہ کلمہ جسے پا لینے کے بعد انسان کو کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں رہتی۔ آپ نے یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے۔ یہی وہ طاقتور ذکر ہے جو بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دیتا ہے، جو مصیبتوں اور پریشانیوں کو آنے سے پہلے ہی غیب سے ختم کر دیتا ہے۔ اب غور سے سن لیجئے اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے پوری توجہ، سکون اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا سلام 1 بار، یا اللہ یا سلام 2 بار، یا اللہ یا سلام 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، مگر ایسے پڑھنا ہے جیسے ہر لفظ دل سے نکل کر عرش تک جا رہا ہو۔ یاد رکھیے یہ کوئی عام ذکر نہیں، بلکہ ایسا اسم اعظم ہے جسے اخلاص سے پڑھ لیا جائے تو بند دروازے کھل جاتے ہیں، رکی ہوئی تقدیر چلنے لگتی ہے اور مانگی گئی ہر حاجت رب کے حکم سے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر مکمل یقین اور دھیان کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ چھوٹے وظیفے کا اصل راز یہی ہے کہ اسے دل کی گہرائی، پوری توجہ اور سچے یقین کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ رب کریم کی رحمت فوراً متوجہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پر جب آپ 11 بار یا اللہ یا سلام مکمل اطمینان اور یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اسی لمحے بغیر وقفہ کیے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آج کے دن کا اصل خزانہ ہے۔ یہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے، اور یاد رکھیے جب قرآن مجید کی تلاوت کی بات آتی ہے تو اس کا ہر حرف، ہر زبر، زیر پیش، ہر مد اور شد پر نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اور اس بابرکت مہینے میں یہ نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ اسی لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ عظیم سورت ہے
جس کی فضیلت بے مثال ہے، جسے ایک بار پڑھنے پر قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب اور 3 بار پڑھنے پر مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ یہی وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اسے 3 مرتبہ پڑھنا مکمل قرآن کے برابر ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جب آپ اسے 33 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنا عظیم اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب اس سورت کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی، ہر بار ٹھہر کر دھیان سے اور دل کی گہرائی سے پڑھنی ہے، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ آپ کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج وہ وقت ہے جب مانگا جائے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹا جاتا۔ اس لیے پہلے نمبر پر یا اللہ یا سلام 11 بار، پھر دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص 33 بار مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں، اور یاد رکھیں اگر آج کا یہ قیمتی دن آپ کی لاپرواہی میں گزر گیا تو پھر پورا سال اسی ایک موقع کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے ابھی اسی وقت اپنے رب کے سامنے جھک جائیں اور مانگ لیں جو کچھ دل میں ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو 33 مرتبہ مکمل یقین اور دھیان کے ساتھ پڑھنے کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ عمل جس کے بغیر یہ سارا وظیفہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ رب کعبہ کی ایک ایسی عظیم صفت ہے جو غیب سے مدد کو کھینچ لاتی ہے، وہ صفت جو اس انسان کو بھی سہارا دے دیتی ہے جو ہر طرف سے ٹوٹ چکا ہو، جو بند گلی میں کھڑا ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ اگر وہ بھی اس نام کے ساتھ رب کو پکار لے تو غیبی مدد اس کے قدم چومتی ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ یہ ایسا طاقتور ذکر ہے کہ وہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، جن کا نہ آپ کو علم ہوتا ہے نہ کسی اور کو، رب انہیں پہلے ہی ختم فرما دیتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے راستے خود بنتے ہیں، کام آسان ہوتے ہیں، اور انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہونے لگتی ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو مکمل سکون اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار، یا مسبب الاسباب 2 بار، یا مسبب الاسباب 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پڑھتے وقت نہ کسی سے بات کرنی ہے اور نہ کسی کی بات سننی ہے۔ آنکھیں بند رکھ کر دل میں اپنی حاجت رکھتے ہوئے جھولی پھیلائے، زبان سے ذکر جاری رکھے اور دل ہی دل میں مانگتے جائیں۔ اب ترتیب یاد رکھیں، پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا سلام، پھر دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ اخلاص، اور آخر میں 21 بار یا مسبب الاسباب۔ جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو ابتدا میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، دل سے مانگے، آنکھوں میں نمی لائیں۔ جیسے ہی دل کو یہ احساس ہو جائے کہ رب نے آپ کو معاف کر دیا ہے تو پھر ضد کے ساتھ مانگنا شروع کریں، کیونکہ اب وقت ہے خزانے لوٹنے کا، اب وقت ہے اپنی ہر بات منوانے کا۔ بہت سے لوگوں کی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ توبہ نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ ایسی کوتاہی ہوتی ہے جو رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے اس عمل کے بعد سچی توبہ لازمی کریں، اگر ممکن ہو تو سجدے میں جا کر مانگیں، کیونکہ میرا رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو حساب نہیں دیکھتا بلکہ اپنے محبوب کے صدقے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج کے اس قیمتی موقع کو ضائع نہ کریں، خود بھی یہ وظیفہ پڑھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یقین رکھیں یہ وظیفہ آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔